الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. کوئی بھی بات، نصیحت، وعظ کوئی آیت کا ترجمہ یا حدیث سے متعلق کوئی ذکر یا پھر عملی طور پہ کوئی انسان معمولی عمل کرتا ہے یا کثرت کے ساتھ لگاتار پے در پے اعمال کرتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ قولی عمل، منہ سے نکلنے والی خیر کی بات، دین کی بات، اور جوارح کے ساتھ عمل، یہ اللہ کی توفیق سے ہے. کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ جن کو اللہ نے قوت گویائی دی ہے، لیکن ان کی زبان سے حق بات نہیں نکلتی، ان کی زبان سے خیر کی بات نہیں نکلتی. کبھی کوئی آیت کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ ان کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا.
اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، ان کے جوارح اعضاء سب پرفیکٹ ہیں، بہترین ہیں، عمدہ ہے، لیکن عملی میدان میں پیچھے۔ یہ عملی میدان میں پیچھے جو ہیں، یقیناً اللہ کی طرف سے توفیق ان کو نہیں ملی۔ دیکھیں، ہم اذان سنتے ہیں اور اس میں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہ بات بالکل عیاں ہے، واضح ہے، لیکن صرف بات سوچنے کی ہے۔ پوری اذان میں جواب میں کہا گیا کہ جو سننے والا ہے اذان کو، وہ وہی کلمات کہے جو مؤذن کہتا ہے۔ لیکن جب مؤذن حی علی الصلاح کی ندا لگاتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے، کامیابی کی طرف آ جاؤ، یہ ندا لگاتا ہے، لیکن سننے والے کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بھی یہی کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بلکہ یہاں آ کر چونکہ عملی میدان ہے، کہا گیا جواب دو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ، دکان سے مسجد آنے کی توفیق تیری طرف سے، اور اس معاملے میں شیطان سے لڑنے کی توفیق اللہ تیری طرف سے۔ گھر میں ہے، سیر و تفریح کے مقام پہ ہے، بازار میں ہے، کسی بھی جگہ ہے، کتنی ہی مصروفیات، لیکن جب وقت اذان ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تو یہ کلمات مؤذن کی اذان میں یہ الفاظ سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے پھرنے کی طاقت اللہ تیرے حکم سے ہے۔ انسان اتنا بے بس ہے، یہیں سے اپنی بے بسی کا ذرا اندازہ کر لے کہ سارے کام باذن اللہ تیرے حکم سے، تو گھمنڈ کس بات کا، غرور کس بات کا؟ جب اللہ کے سپرد کر دیا اپنا معاملہ تو پھر کس بات کا تکبر؟ تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ وہ انسان اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر، گھر والے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ صرف نظر کر جاتے ہیں اور نہیں پڑھتے نماز۔ یہ صرف ایک نماز کی بات کی، باقی دیگر اعمال علی ھذا القیاس۔ تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے کہ جو لوگوں کو ملی اور بیش بہا انداز سے ملی، اور لوگوں نے اپنی اپنی ہمت، طاقت، بساط کے مطابق اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، جان سے، مال سے، وقت سے۔ تو اس بات پر اظہار تشکر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی ہمیں کہ ہم نے نمازیں بر وقت باجماعت ادا کی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تکمیل ایک بار یا دو بار کی، سحری میں اٹھ کر خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں کی، افطار کے وقت بھی اس کا اہتمام کیا، اور جتنی اللہ نے استطاعت دی اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کی، جانی اور مالی۔ کیا حضرت انسان یہ تم کر سکتے تھے؟ تمہارے اندر یہ صلاحیت تھی کہ یہ سارے کام تم کر سکتے تھے؟ نہیں۔ جب نہیں کر سکتے تھے، توفیق دی اللہ نے، تو اللہ کا شکر نہیں بنتا کہ اللہ کے لیے شکر کریں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی؟ ورنہ ہم میں سے ہی کتنے انسان، ہمارے ہی قریبی، ہمارے ہی پڑوسی، ہمارے ہی محلے دار، وہ اس چیزوں سے دور تھے، وہ نہیں قریب آ سکے، انہوں نے اہمیت نہیں سمجھی، انہوں نے قدر نہیں کی۔
لہذا وہ ان چیزوں سے دور رہے اور اعمال صالحہ اقوال صالحہ وہ نہ کر سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کر رہے ہیں اور بھرپور انداز سے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے کھڑے ہو کر, اتنے زبردست انداز سے عبادت کر رہے ہیں. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب ختم کر دیے ہیں, یہ آپ کو اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے, تو پھر کیوں اتنی عبادت, پھر کیوں اتنی تکلیف اپنے آپ کو, کیوں اتنی عبادت کے اندر کثرت, جو عبادت نفلی ہے فرضی نہیں ہے, جو رات کی عبادت ہے تنہائی کی عبادت ہے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, جب لوگ سو رہے ہو اور تم کھڑے ہو رب کے سامنے, جب لوگ سو رہے ہو اور تم رب کے سامنے کھڑے ہو, یہ وہی عبادت ہے. اس میں اتنی محنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افلا انی اکون عبدا شکورا, ارے اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے, میرے لیے اللہ نے یہ انعام کیا ہے, میرے گناہوں کو اللہ نے آگے پیچھے معاف کر دیا ہے, تو کیا اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سے نمازیں پڑھوا دی, روزے رکھوا دیے, اللہ نے نوافل پڑھوا دیے, قرآن مجید مکمل کروا دیا, دعائیں کروا دی, اور اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف کیا. تو شکر نہیں بنتا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں نہیں کرا جو تجھ سے غافل رہے اس مہینے کے اندر, بلکہ جو تیرے ساتھ لگے رہے, تیری محبت میں جھکے رہے, تجھ سے تعلق جوڑے رہے, تو نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا. تو شکر بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. ایک شکر زبان سے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اس راستے کی, یہ کام کرنے کی تو نے توفیق دی, اللہ تیرا شکر ہے. میرے بس کا کچھ نہیں تھا, میں تو ایک سانس نہیں لے سکتا اپنی مرضی سے, ایک سانس, ٹھیک ہے نا. اس کا اندازہ بخوبی ان لوگوں کو جو سانس کے مریض ہوتے ہیں, جب موسم تبدیل ہوتا ہے کتنی دشواری ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے نہیں اس آکسیجن کو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بہرحال موضوع ہمارا دوسری طرف چلا جائے گا. تو اللہ کا شکر زبانی الحمدللہ الذی, اس ذات کے لیے شکر تعریف کہ جس نے ہمیں یہ کام سارے کرنے کی توفیق دی اس مہینے کے اندر. اور کوئی بھی نیکی کا عمل چاہے چھوٹا یا بڑا ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے تھے, نہیں جانے دیا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ, یہ وہی بات جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اگر اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق نہیں دیتا تو ہم نہیں کر سکتے تھے. اللہ کی توفیق سے کی زبانی شکر. پھر اپنے اعضاء کے ذریعے شکر, کیا کہ جو کر رہے تھے, جو کرنا شروع کر دیا تھا, جس ٹریک پر آ گئے تھے, جو کام کرنے شروع کر دیے تھے, اب اس میں بڑھوتی ہونی چاہیے نہ کہ وہ ختم ہو جائے. یہ اس کا شکر ہے. نماز کے آپ پابند بن گئے تھے تو اب نماز کی پابندی اور مزید. قرآن پڑھ رہے تھے تو اب اس میں پڑھنے کا انداز اور زیادہ. رات کے نوافل پڑھ رہے تھے تو اب اس میں دوام. یہ اظہار تشکر ہے اپنے اعضاء کے ذریعے. زبان سے انسان کر ہی رہا ہے, لیکن اپنے اعضاء کے ذریعے اظہار تشکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ان کاموں کو مزید شوق سے کرنا شروع کر دیتا ہے, جو کام وہ کر رہا تھا, جن کاموں کو اس نے کرنا شروع کیا تھا, اب ان کاموں کو, کیونکہ دیکھیں یہ عبادت ہے, اور یہ عبادت صرف رمضان کے حد تک محدود نہیں ہے.
عبادت جس اللہ کی ہم نے کی ہے وہ اللہ ہمارے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی وہی ہمارا اللہ ہے، اور ان باقی ماندہ 11 مہینوں کے اندر بھی اسی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ رمضان کے اندر تک محدود نہیں ہے عبادت کا تعلق کہ رمضان میں عبادت بھرپور، اس کے بعد دیکھیں قبولیت کا انداز ایک یہ بھی ہے کہ انسان نے جو اعمال کیے ہیں وہ ان اعمال کو مزید شوق سے کرے، ان کاموں کو کرنے میں اس کو اکتاہٹ نہ آئے، سستی نہ آئے، غفلت نہ آئے، شوق سے کرے ان اعمال کو، مزید بڑھ کر آگے بڑھ کر شوق کے ساتھ کرے۔ یہ ایک انداز ہے اس کی اعمال کی قبولیت کا کہ اللہ نے اس کے اعمال قبول کیے ہیں۔ نہیں تو ان اعمال کی قبولیت کے لیے رو رو کر اب بھی دعائیں مانگنی پڑیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر اعمال کر لیے ہیں، ہم نے انتھک محنت کر لی ہے تو قبول ہو جائے گا۔ بسا اوقات لوگ اپنی دینداری کی کمی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، انکار ہے کسی کو؟ نہ آپ انکار کرتے ہیں نہ میں انکار کرتا ہوں، لیکن اللہ وہ قبول کرتا ہے جو اللہ بتاتا ہے کرنے کا۔ اس میں اگر میں اپنی مرضی شامل کر لوں گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بات واضح ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اللہ نے نہیں بتایا آپ وہ کر رہے ہو، اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو اللہ نے نہیں بتایا آپ وہ کر رہے ہو اور کہیں اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ انداز نہ ہو، وہ طریقہ نہ ہو، پھر آپ کہیں اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ وہ قبول کرے گا جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے، جس انداز سے اللہ نے بتایا ہے، جس انداز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ اللہ قبول کرے گا، اس میں انکار ہی نہیں۔ لیکن اس کی قبولیت کے لیے ہمیں انتھک محنت کرنی پڑے گی اپنی دعا کے ذریعے۔ ایک تو اعمال کا بتایا میں نے کہ اعمال اسی طرح جاری اور ساری رہیں، مزید اس میں اضافہ ہو، مزید اس میں شوق ہو، مزید اس میں رغبت ہو، تو پھر محسوس ہوگا کہ واقعی عبادت کرنے میں لذت ملتی ہے، عبادت کرنے کی ہمیں چاہت ہے، عبادت کرنے کا ہمیں شوق ہے۔ وگرنہ جب وقت ملا، جب دل چاہا عبادت کر لی، یہ عبادت کا طریقہ قطعی نہیں۔ تو اب ضرورت ہماری کی ہے کہ جو اعمال کر لیے ہیں، جو اعمال کر لیے ہیں، ان کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگی جائے۔ عمل تو کر لیے، اللہ نے توفیق دے دی، الحمدللہ علی ذالک، اللہ نے دے دی توفیق اس کی۔ اعمال کر لیے، کس نے کتنے کیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک بات ہو رہی تھی ایک جگہ، تو ایک صاحب آئے عمرہ کر کے اور آ کر اپنے ساتھی کو بتانے لگے، بھائی بہت مزہ آیا، بڑا اچھا تھا، یہ تھا، ہم 5 افراد گئے، 20 لاکھ خرچ ہو گئے۔ سبحان اللہ، الفاظ پر غور کیجئے گا۔ عمرے پہ آپ گئے، الحمدللہ اللہ کی توفیق تھی، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس نے پیسہ دیا، آپ چلے گئے عمرے پہ، آپ افراد گئے، الحمدللہ وہاں مزہ آیا، الحمدللہ، لیکن 20 لاکھ خرچ ہو گئے، بتانے کا مقصد کیوں؟ پوچھا تھا اس نے، کہا تھا کہ بتاؤ کتنے خرچ ہوئے، کیوں بتایا؟ کیوں واضح کیا کہ کتنا خرچ ہو گیا؟ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ جو خرچ ہوا، جو محنت ہوئی، جو کام کیا، فللہ الحمد علی ذالک، اللہ اس پر تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے کہ یہ کام ہو گیا مجھ سے۔ لیکن اب امر اس بات کا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی قبولیت کے حوالے سے دعا کرے، چاہے عمرہ کر کے آئے ہو، چاہے یہ پورے رمضان کی محنت ہو، اس کے لیے اللہ سے قبولیت کی دعا کے لیے جٹ جائیں۔ یہ مت سمجھے کر لیا بس کافی ہے، ہو گیا بس کافی ہے، اس کی قبولیت کے لیے دعا کریں رب العالمین سے۔ محدثین کا عمل
محدثین کا عمل ہمارے سامنے اس حوالے سے موجود ہے کہ وہ 6 مہینے تک اس ماہ مبارک کے گزر جانے کے 6 مہینے تک اس کی قبولیت کے حوالے سے دعا کرتے تھے. ایک بہت بڑا عرصہ ہے، ہم نے تو ایک دفعہ کہہ دیا اللہ قبول کر لے، سمجھ لیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا. ایک دفعہ اللہ قبول کر لے، ٹھیک ہے. تو ان کا عمل 6 مہینے تک اس طرح کا تواتر کے ساتھ، کیونکہ محنت بہت زیادہ تھی نا، محنت بہت زیادہ تھی. وہ محنت ان کی کہ سارے کاموں سے ہٹ کر، کیونکہ وہ 11 مہینے کرتے رہیں گے، لیکن یہ مہینہ جو خاص طور پر آیا تھا وہ اب 11 مہینے کے بعد آئے گا، جس میں اللہ کی رحمت اور ساری چیزیں بہت زیادہ جوش کے ساتھ ہوتی ہیں. اور اسی حوالے سے محدثین کے مختلف اقوال کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، تو مجھے یہ بات سن کر جو خوشی ملے گی اس کے مقابلے میں اس بات پر نہیں ہوگی کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ پوری زمین سونے سے بھری ہوئی آپ کے نام کر دی گئی ہے، پوری زمین سونے سے بھری ہوئی آپ کے نام کر دی گئی ہے، اتنی خوشی مجھے نہیں ملے گی جتنی کہ مجھے اس بات پر خوشی ہوگی کہ اگر معلوم ہو جائے کہ عمل قبول ہو گیا ہے. پہلے کے دور میں نفقات، صدقات یا دوسرے معنی میں زکات، وہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے تھے تو وہ ایک میدان پر لا کر رکھ دیتے تھے، اور اگر وہ چیز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی تو آگ آتی اور اس کو جلا دیتی. قبول ہو گیا. اور اگر آگ نہیں آتی اس کو نہیں جلاتی، اس کا مطلب قبول نہیں ہوا، کچھ گڑبڑ ہے. وہاں تو واضح ہے لیکن یہاں واضح نہیں. تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ انسان جو بھی کام کر گیا ہے، جو بھی محنت کر گیا ہے، وہ محنت اب بھی باقی ہو، اور یہی اللہ کو پسند ہے. وہ جتنی محنت ہے، ایک ایک کر کے سب کو نہیں گن رہا میں، وہ ساری محنت ہر انسان اپنے حوالے سے خود بہتر جانتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنی محنت خوب بہتر جانتے ہیں کیا کی ہے ماہ مبارک کے اندر. تو اب اس میں دوام ہمیشگی یہ ضروری امر ہے، جو نشانی ہے اس بات کی کہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں باپ اور بیٹے ہیں. اللہ نے ان کو ایک عظیم کام سونپا، اور وہ یہ کہ آپ جو ہے دونوں مل کر اللہ کا گھر تعمیر کریں. اس میں بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، لیکن جو ایک بات ہے صرف اس کو ذکر کروں گا، نہیں تو بات لمبی ہو جائے گی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام جب کعبے کی عمارت کی تعمیر کر رہے تھے، جی اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی عمارت کھڑی کر رہے تھے، تو کام اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے. اللہ نے حکم دیا نا کہ میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہونے والوں کے لیے اللہ نے حکم دیا. جب اللہ نے حکم دیا ہے تو کام کریں گے تو لازمی بات ہے اللہ قبول ہی کرے گا. اللہ نے خاص طور پہ حکم دیا ہے نا، تو لازمی بات ہے اللہ قبول کرے گا، اور انبیاء سے قبول نہ کرے. لیکن نصیحت کی گئی یہ بات قرآن مجید میں ذکر کر کے امت مسلمہ کو. دیکھو وہ باپ بیٹے دونوں نبی تھے، اللہ کا حکم تھا، قبولیت یقینی طور پہ پکی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں الفاظ غور طلب ہیں، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. آج کوئی مسجد بناتا ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، مسجد کا انتظام سنبھالتا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. تو جو کام وہ کر رہا ہے اس کام کے کرنے پر اللہ سے قبولیت کی دعا کرے، کوئی فخر نہیں کرے، کوئی انسان جو ہے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھے،
بلکہ اور زیادہ نیچ نوائی اس کے اندر آ جانی چاہیے کہ اللہ تو نے اپنے گھر کا کام مجھے سونپا، تو چاہتا تو مجھے دنیا دار لوگوں میں بنا دیتا، لیکن تو نے اپنے گھر کی ذمہ داری مجھے دی۔ اللہ میں اس قابل تو نہیں تھا لیکن تو نے دی ہے، نیچ نوائی اور آ جائے۔ جتنا پھل زیادہ لگتا ہے درخت کے اندر اتنا وہ جھکتا ہے، اس کے اندر اکڑ نہیں آتی۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہ بات واضح کر کے امت مسلمہ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ باپ بیٹے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ میں دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم سے قبول کر لے۔ وہ دونوں باپ بیٹے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ عمل کرتے جا رہے ہیں اور قبولیت کے لیے دعا ساتھ ساتھ اللہ سے۔ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ اعمال صالحہ کر لینا، قولی عبادت کر لینا، بدنی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، اب کسی کو ہم تحفہ دیتے ہیں تو دیتے ہوئے یہ دنیاوی بات کر رہا ہوں، ورنہ ادلہ قرآن و حدیث کے جو موجود ہیں ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ ہماری طرف سے قبول کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، جب دے رہے ہیں تو قبول کرنے کے الفاظ ضروری نہیں ہے کہے جائیں، لیکن اس میں عزت بڑھ جاتی ہے، اس میں ذرا سا مقام بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وگرنہ کام سارے ہو جاتے ہیں، ہر طرح سے ہو جاتے ہیں، لیکن عزت اور مقام کی بات ہوتی ہے، عزت افزائی کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت ہی ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے رب میرے مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ دعا کیا ہے؟ ہیں کون؟ نبی، اور دعا کیا ہے؟ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ کبھی میں نے اپنی دعا میں یہ دعا شامل کی ہے کہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، اور خالی مجھے نہیں ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی۔ مولوی صاحب اولاد نماز نہیں پڑھتی، نافرمان ہو رہی ہے، مولوی صاحب کے پاس آنے سے پہلے اللہ سے لو لگائی ہے، یہ کیس اللہ کے سامنے رکھا ہے، رو کر رکھا ہے، رو کر، کبھی اللہ کے سامنے رکھا ہے؟ اس کی نہیں، مولوی صاحب کریں گے دعا جتنی کرنی ہے، سارا کام مولوی صاحب نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین باپ کی ہوئی دعا جو اولاد کے حق میں کرتا ہے اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ بات واضح ہے نا؟ تو پھر مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، ایک باپ جو دعاؤں کا ذخیرہ گھر میں موجود ہے، وہ باپ دعا نہیں کر رہا اپنی اولاد کے لیے، تنہائی میں اکیلے میں رو کر گڑ گڑا کر اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کر رہا، اور مولوی صاحب کے بعد پرچی بھیج دیتے ہیں۔ بھائی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر باپ، ہر ماں اپنی اولاد کے حوالے سے جھک جائے اللہ کے سامنے، اپنی جبیں کو رگڑ لے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، تھکا دے کہ رب میری اولاد کو صحیح کر دے۔ یقینی طور پہ صحیح ہوگی۔ جی میڈیا کا دور ہے، معاشرہ، یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، یہ ساری نا امیدی کی باتیں ہیں رب سے، یہ اپنے آپ کو ذرا ہٹانے کی باتیں ہیں کہ ہم تو کریں، مولوی صاحب ہی سب کچھ کریں۔ تو اللہ کے لیے ذرا آئیں اس طرف، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو اور مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ یہ دعا مانگ لی ہم نے، بھی بہت ساری دعائیں مانگی، خوب دعائیں مانگی، خوب دعائیں مانگی، یہ کہا کہ اللہ دعا قبول کر لے جو مانگی ہیں۔ بھائی مانگ لی اللہ قبول کر لے گا؟ یہاں کیا درس دیا گیا؟ دعا مانگی اپنے لیے اقامت صلاۃ کی، اپنی اولاد کے لیے اقامت صلاۃ کی، اور پھر کہتے ہیں اس کے بعد ربنا وتقبل دعا، اے اللہ یہ دعا مانگ تو لی ہے، اس دعا کو قبول بھی کر لے۔ تو قبولیت دعا کے لیے اللہ سے التجا کریں، جو دعائیں مانگے، آپ 1000 دعا مانگے،
ان ہزاروں دعاؤں کے لیے قبولیت کی التجا اللہ کے سامنے ضرور رکھیں. اللہ اس کو شرف قبولیت بخش دے. بہت ساری میں نے عرضیاں تیرے سامنے دے دی ہیں، اللہ تیرا سائن چاہیے، تیرے دستخط چاہیے، تیری مہر چاہیے. دنیا کے اندر بھی ایسی عرضیاں ہوتی ہیں نا، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، اور اسی طرح آفیسز کے اندر آپ اپنی عرضی بھیجتے ہیں، آپ اپنی درخواست بھیجتے ہیں، وہ سر یا اسکول ٹیچر یہ وہ مہر لگاتے ہیں، ہاں جی اوکے ہے، آپ کی عرضی قبول کر لی گئی ہے. تو اللہ کے سامنے عرضیاں رکھ کر اس کی قبولیت کے لیے دعا کریں، اللہ سے درخواستیں رکھیں، اللہ کے سامنے بھرپور رکھیں، اور دعا کا عمل ترک نہ کریں کہ مانگ لی جتنی مانگنی تھی، نہیں اب نہیں مانگیں گے. نہیں، وہی اللہ کا سلسلہ اب بھی ہے، قبولیت کا طریقہ اللہ کا اب بھی وہی ہے. لہذا ہمارے اندر کمی اور کوتاہی نہیں آنی چاہیے. اور پھر اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لیں، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف. اس کا ایک بہترین انداز جو ہمیں روزے سے معلوم ہوا کہ جو روزے کی حالت میں ہم جھوٹ سے بچا رہے تھے، اپنے آپ کو غیبت سے بچا رہے تھے، ہم کھانے پینے سے رک رہے تھے، حالانکہ سب کچھ موجود تھا، نہیں کھا رہے تھے. عصر کا ٹائم وضو کرا، کلی منہ میں کری، پانی گیا، ٹھنڈا پانی تھا، میٹھا تھا، لگ رہا تھا، چاہتے تو پی لیتے، کون دیکھ رہا تھا، لیکن نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یاد رکھیے گا، بس یہی جو ایک عقیدہ یا سوچ ان روزوں نے پیدا کی ہے، پوری زندگی کے اندر پیدا کرنے کہ آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے بھائی منان اور کامران صاحب کی والدہ بہت سخت بیمار ہیں، اور میں تو امت مسلمہ کی ہر ماں کے لیے دعا کروں گا کہ جو ہماری مائیں بیمار ہیں، اللہ ان تمام ماؤں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو ہمارے بزرگ بیمار ہیں، اللہ ان تمام بزرگوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو نوجوان مرد و خواتین بیمار ہیں، بچے بچیاں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، دریاؤں میں ہیں، صحرا میں ہیں، جنگلات میں ہیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو ایمان کی حالت میں رہ رہے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے. جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اپنوں میں ہیں، بیگانوں میں ہیں، پڑوسیوں میں ہیں، رشتہ داروں میں، اہل ایمان میں سے اللہ سب کو اپنے مقرب لوگوں میں شامل فرما. اللہ ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. گزشتہ دن ہمارے سعید پریس والے صاحب انتقال کر گئے. بڑی خدمات ہیں دینی حوالے سے اور باقی برادری کے حوالے سے بھی. تو ہم تو سراہتے ہیں جو بھی دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو صرف کرتا ہے، اگرچہ سپروائزنگ ہی صحیح، لیکن بہرحال یہ بھی بہت بڑا کام ہے. لہذا اللہ ان کی کوششوں کو قبول کرے، اور اللہ رب العالمین ان کوششوں کی وجہ سے ان کے قبر کے معاملات اچھے کر دے اور ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے قریبی رشتہ دار، دور کے قریب کے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھا کریں کہ سارے مومن مرد اور عورتیں، کتنے ہی کروڑوں جو ہے وہ مسلمان عورتیں اور مرد، سب اس مختصر سی دعا میں شامل ہو جائیں گے. تو سب کو دعاؤں میں رکھا کریں شامل. اللہ رب العالمین ہماری عبادات جو اس ماہ مبارک کے اندر گزشتہ کی ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. اور اللہ رب العالمین اسی طرح رمضان کے بعد بھی مسلسل اب جو مہینے چل رہے ہیں یا اس کے بعد جو مہینے ہیں، اسی طرح شوق اور ذوق کے ساتھ، اسی طرح لگن کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، 6 روزوں کے حوالے سے یقینی طور پہ آپ کو گزارش کی ہوگی علماء کرام نے، بہرحال یاد دہانی کے لیے، کہ جو آدمی شوال کی 6 روزے، رمضان کے روزے رکھ لینے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے. دن ابھی آپ کے پاس واقعی ہیں، موجود ہیں، 18 دن ہیں، 19 دن ہیں. بہرحال تو ان کو غنیمت جانیں. رمضان کے پورے مہینے رکھ لیے روزے،
6 دن کے روزے اس شوال میں اور رکھ لیں، اللہ توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان